عن عبداللہ ابن یسار قال كنت جالسا مع سلیمان ابن سرد و خالد ابن عرفتا وهما يريدان أن يتبع جنازة مبتون فقال أحدهما لصاحبه ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره فقال بلى۔ یہ روایت مسند احمد سے ہے اور اس کا رقم ہے 18310۔ ترجمہ ہے، عبداللہ بن یسار سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں سلیمان بن سرد اور خالد بن عرفتا رضی اللہ عنہما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک شخص کے جنازے میں شرکت کا ارادہ رکھتے تھے، یعنی کسی جنازے کی اطلاع مل چکی تھی اور دونوں کا خیال تھا کہ جائیں گے، جو پیٹ کے مرض سے فوت ہوا تھا۔ اس حال سے اس کی وفات ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نے اس موقع پر اپنے ساتھی سے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو شخص پیٹ کی بیماری سے فوت ہو جائے اس کو ہرگز قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ اس کے ساتھی نے جواب میں کہا، ہاں کیوں نہیں، یعنی انہوں نے تائید کی کہ میں نے بھی سنا تھا کہ یہ بات فرمائی تھی۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایمان و عمل میں سبقت کرنے والے اگر کسی سزا کے مستحق بھی ہوں، یہ وہی چیز ہے جس کو سورہ توبہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ آدمی ایمان والا ہے، اچھا عمل بھی کرتا ہے، لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بڑی بھی ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون ہی بیان کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے فواحش سے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، نکفر عنہم سیئاتہم، ہم ان کی چھوٹی خطائیں ویسے ہی پاک کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بڑا گناہ بھی کیا ہے، معافی میں بھی تاخیر ہوئی ہے، یا بار بار وہ گناہ ہوا ہے، ادا ہو گیا ہے، ایک وقت اس میں گزارا ہے، تو اس طرح کے سارے معاملات انسانوں کو پیش آتے ہیں جس میں کچھ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر اس طرح کے معاملات کسی بندہ مومن کے ہوئے ہوں اور اس کو موت سے پہلے کوئی شدید اس طرح کی تکلیف آئے جو ناگہانی موت کا باعث بن جائے، کوئی حادثہ ہو گیا، اسی طریقے سے اس حال کا مرض بھی یہی سمجھا جاتا تھا کہ آدمی قدرت کے بنائے ہوئے ایک نظام کے ساتھ اس طریقے سے مبتلا ہو گیا کہ جان ہی دے بیٹھا۔ یہاں بھی دیکھیے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، میں یقتلہ بطنہ، جس کو اس کے پیٹ نے مار ڈالا، یعنی یہ قتل کر ڈالا، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں یہ دوسری روایتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ مرتے وقت جو اس طرح کی اذیت ہوئی یا اس سے پہلے کسی مرض میں مبتلا رہے یا ایک لمبا عرصہ تکلیف اٹھائی اور اس طرح کا کوئی حادثہ ہے، تو یہ چیزیں گناہوں سے برات کا باعث بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی چیزوں کو یہی محسوب کر لیتے ہیں کہ اچھا ہے بندے نے یہاں تکلیف اٹھا لی، اب یہ قبر میں بھی آسائش کے ساتھ سوئے گا اور قیامت میں بھی اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اسی ذیل کی چیز ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ راوی حضرات کوئی مقدمہ قائم کر کے پوری بات نہیں بیان کرتے، ظاہر ہے کہ ایک جملہ ان کے ذہن میں ہے، انہوں نے بیان کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان و عمل میں سبقت کرنے والے اگر کسی سزا کے مستحق بھی ہوں تو اس طرح کی ناگہانی آفات جس اذیت کے ساتھ موت کا باعث بنتی ہیں، جیسے ابھی ہم نے ایک بڑی وبا کو دیکھا، اس میں لوگوں نے بڑی اذیت اٹھائی اور بہت برے طریقے سے وہ معاملات بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوئے، بعض اوقات ہسپتالوں میں اپنے اعزہ نہ جا سکے، تدفین میں شریک نہ ہو سکے۔ تو اس سے جو ایک ذہنی اذیت ہوتی ہے یا تکلیف آدمی اٹھاتا ہے، اگر وہ بندہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، اس نے اپنی زندگی بنا سنوار کر رکھی ہے، لیکن وہ صورت ہو گئی کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یعنی اچھائیاں بھی ہیں، ایمان بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ برائیاں بھی ہو گئی ہیں اور ایسی ہیں جن پر گرفت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی بعض چیزوں کو اس کا کفارہ بنا دیتے ہیں، وہی ان کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ اسی سے
کفارے کا تصور ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسی نیکی کا کام کیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اہمیت دی ہے کہ اس کے نتیجے میں بعض گناہ معاف کر دیے، یعنی گناہوں کے لیے وہ کفارہ بن گیا۔ جیسے کہ اگر آپ اپنے کسی قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، کسی عزیز کا قاتل ہے، معاف کر دیا آپ نے کہا کہ میں نہیں بدلہ لیتا، تو کہا ہے نا کہ وہ پھر کفارہ بن جاتا ہے، یعنی آدمی کی غلطیوں کوتاہیوں کا۔ تو کفارہ بننے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ نیکی کو یا نیکی اختیار کر لینے کو اور توبہ کر لینے کو بھی کفارے کے طور پر سورہ فرقان میں پیش کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ بڑے بڑے گناہ اور سب سے بڑے 3 گناہوں کا ذکر کر کے بتایا ہے، شرک، قتل اور زنا۔ تینوں کے بعد یہ کہا ہے کہ ان کی سزا تو اللہ کے ہاں یخلد فیہ مہانہ ہے، یعنی ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ کی آزردگی ہے، ہمیشہ کی ذلت ہے۔ لیکن اگر کسی نے توبہ کر لی اور صدق کے دل سے توبہ کر لی تو صرف یہ نہیں ہے کہ معاف کر دوں گا، یہ کہا ہے کہ نہیں، اس کی جگہ نیکیاں رکھ دوں گا۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ کفارہ بن گئی، توبہ آدمی کے لیے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ یہاں بھی وہی بات بیان ہوئی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو استبعاد کے نظر سے دیکھا جائے۔ قرآن میں جو اصول بیان ہوئے ہیں کفارے کے، انہی کو سامنے رکھیں تو یہ روایت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔